اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن کو سبسکرائب۔ یہ عقیدہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ خانہ کعبہ کو یا مساجد کو جو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بکثرت نازل ہوتی ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس مقام پر جائے بندہ تو ثواب کا حصول ہوتا ہے، ان مقامات پر عبادت کرے تو عبادتیں جلدی قبول ہوتی ہیں، ان مقامات پر دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مرکز ہے، اس بنیاد پر ایسے جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ڈائریکشن کے اندر نہیں ہے، کسی سمت کے اندر نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس کی مخلوقات کے بارے میں غور کرنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مکان اور جگہ سے پاک ہے، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے یا مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے تو کوئی نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں رہتا ہو، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جگہ ہیں، عظمت والی جگہ ہیں، اس لیے ان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دی جاتی ہے، اور اللہ ہی کے وہاں پر کام کیے جاتے ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، اس لیے اس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔